آپ میں سے اکثر نے آئنسٹائن سے منسوب ایک بات سنی ہوگی کہ اگر اس دنیا سے تمام مکھیاں ختم ہو جائیں تو انسان اس زمین پر صرف 4 سال تک مزید زندہ رہ پائیں گے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہر 3 نوالے جو ہم کھاتے ہیں اس میں سے ایک نوالا مکھیوں کی مرہون منت ہے۔ کیا واقعی ایسا ہے کہ مکھیوں کے بغیر انسان زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہ سکتے؟ اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہی سب بتانے والے ہیں۔ سب سے پہلے تو اس بات کا کوئی واضح ثبوت نہیں کہ آئنسٹائن نے کہا ہو کہ اگر مکھیوں کا خاتمہ ہوا تو صرف 4 سال بعد ہی انسانوں کا خاتمہ بھی ہو جائے گا۔ اب آتے ہیں دوسری طرف کہ کیا واقعی دنیا کی 1/3 یا 1/3 خوراک کی پیداوار مکھیوں کی مرہون منت ہے؟ آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جب ہم کسی بھی قسم کی فصل یا پھلدار درخت کا بیج بوتے ہیں تو اس بیج کا زرخیز یا فرٹیلائز ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ یعنی اگر بیج فرٹیلائز نہ ہو تو پودا یا درخت بڑا تو ہو جائے گا یا اس پر پھول بھی لگ جائیں گے مگر وہ پھل نہیں دے گا۔ بیج کئی ذریعوں سے فرٹیلائز ہوتا ہے جن میں قدرتی اور آرٹیفیشل دونوں طریقے شامل ہیں۔ آرٹیفیشل طریقوں میں کھاد وغیرہ کا استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ بیج کے قدرتی طریقے سے فرٹیلائز ہونے کے عمل کو پولینیشن کہا جاتا ہے۔ ایک پھول میں میل پارٹ یعنی نر حصہ اور فیمیل پارٹ یعنی مادہ حصہ دونوں ہوتے ہیں۔ پھول کے نر حصے سے پولن گرینز کا مادہ حصے میں ٹرانسفر ہونا پولینیشن کہلاتا ہے۔ پولن گرینز کو آپ سادہ لفظوں میں سپرمز یا نطفہ کہہ سکتے ہیں، اور جس کے ذریعے سے پولن گرینز ٹرانسفر ہوتے ہیں اسے پولینیٹر کہا جاتا ہے۔ پولینیٹرز کی بہت سی اقسام ہیں، جن میں پرندے، جانور، ہوا، کیڑے اور مکھیاں وغیرہ شامل ہیں۔ ہم جو خوراک کھاتے ہیں اس کا اکثر و بیشتر حصہ ان تمام پولینیٹرز کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ ان میں سب سے بڑا پولینیٹر مکھیوں کو سمجھا جاتا ہے۔ دنیا بھر میں مکھیوں کی لگ بھگ 20,000 اقسام ہیں، جبکہ ان میں سے تقریباً 4,500 پولینیشن کا کام کرتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ مکھیاں دنیا بھر کی 70 سے 90% خوراک پیدا کرنے کی ذمہ دار ہیں۔ کیا واقعی ایسا ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ آج کے دور میں دنیا بھر کی 90% خوراک کی سپلائی 12 قسم کے پودوں یا فصلوں سے پوری ہوتی ہے، جن میں آٹا، چاول، مکئی، باجرہ، جوار، جو، دالیں، گنا اور آلو وغیرہ شامل ہیں۔ ان میں سب سے اہم فصلیں جیسے آٹا، چاول، گنا اور دالیں وغیرہ ہوا کے ذریعے پولینیٹ ہوتی ہیں، جبکہ باقی بھی ایسی نہیں کہ جنہیں پولینیشن کے لیے صرف مکھیوں پر ہی انحصار کرنا پڑے۔ مختصر یہ کہ مکھیاں دنیا بھر کی خوراک کا 70 سے 90% پیدا کرنے کی ذمہ دار نہیں ہیں، اور پولینیشن کا سب سے بڑا ذریعہ مکھیاں نہیں بلکہ ہوا ہے۔ اب بات کرتے ہیں ان پھلوں کی جو پیداوار کے لیے زیادہ تر مکھیوں پر انحصار کرتے ہیں۔ ان میں بادام، آلو بخارا، آڑو، چیری اور سیب وغیرہ شامل ہیں۔ ان بیان کردہ پھلوں کی 90% پیداوار کا انحصار مکھیوں پر ہے۔ پوری دنیا میں مکھیوں کی کئی اہم اقسام خطرناک حد تک ختم ہوتی جا رہی ہیں، جس کی وجہ پیسٹی سائڈز، گلوبل وارمنگ اور کچھ بیکٹیریاز وغیرہ کو سمجھا جاتا ہے۔ حالانکہ تھوڑا مہنگا ہے لیکن مکھیوں کا بھی متبادل موجود ہے، جیسے ہینڈ پولینیشن یعنی انسانوں کا بذات خود پولینیشن کرنا، دوسرا ڈرونز کے ذریعے پولینیشن کروانا۔ اس کے تجربات کئی ممالک جیسے چائنا اور جاپان وغیرہ میں کیے جا رہے ہیں۔ اس ساری ویڈیو کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر اس دنیا سے تمام مکھیاں ختم ہو جائیں تو فوڈ سپلائی میں تھوڑے بہت اپ اینڈ ڈاؤنز آئیں گے۔ یقیناً شہد تو ختم ہو ہی جائے گا، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے کئی پسندیدہ پھلوں کی یا تو شارٹیج ہو جائے گی یا وہ مکمل طور پہ ختم ہی ہو جائیں گے، کیونکہ دنیا بھر میں خوراک کے لیے سب سے زیادہ استعمال ہونے والی چیزیں جیسے آٹا، چاول اور دالیں وغیرہ ہوا کے ذریعے پولینیٹ ہوتی ہیں، لہٰذا مکھیوں کے بغیر انسانوں کے ختم ہونے کا کوئی امکان نہیں۔